السلام علیکم ویورس، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ برادرم اجمل جامی ملکی صحافت کا ایک بڑا معتبر اور بڑا تابندہ نام ہے۔ ان کا میں نے ولاگ سنا جو انہوں نے کل پوسٹ کیا اپنے یوٹیوب چینل پہ، یوٹیوب پلیٹ فارم پہ، اور ان کے اس ولاگ میں جو انہوں نے گفتگو کی، دراصل اس گفتگو کا محور ایک ملاقات تھی جو لاہور میں ایک اہم ترین سیکیورٹی پرسنالٹی کی صحافتی حلقوں کے ساتھ اور لاہور کے اہم صحافیوں کے ساتھ ہوئی۔ اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اکارڈنگ ٹو جامی صاحب، اس میں نہ صرف یہ کہ دہشت گردی کے مسئلے کو ڈسکس کیا گیا اور انڈیا اور افغانستان کو ڈسکس کیا گیا اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، بلکہ ان فیوچر ملکی سیاست میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی جو گفتگو ہے وہ ہوئی۔ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا، اور اس ملاقات میں ایسے جرنلسٹ بھی موجود تھے جن کی ہمدردیاں ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی ہیں۔ یہ جو گفتگو کی انہوں نے اہم جو سیکیورٹی پرسنالٹی ہے صحافیوں کے ساتھ، یہ گفتگو تو اپنی جگہ پر ایک الگ صورتحال ہے اور ایک الگ معاملہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں نہ صرف یہ کہ دونوں یہ رہنما موجود تھے، بلکہ دونوں پارٹیز یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکابرین بھی موجود تھے۔ یقینی طور پر اس ملاقات میں اس ساری صورتحال میں جو ڈسکشن ہوئی، جو معاملہ ہوا، جو بات ہوئی، اس میں یہ ملاقات بھی ڈسکس ہوئی ہوگی جو کل، یعنی کہ جب آپ یہ ولاگ دیکھیں گے تو اس حساب سے پرسوں لاہور میں ایک اہم سیکیورٹی جو پرسنالٹی ہے اس کی ملاقات ہوئی صحافیوں کے ساتھ۔ یہ ساری صورتحال اور یہ ساری گفتگو اور یہ سارے معاملات جو ان سے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے دکھائی یوں دے رہا ہے کہ ان فیوچر ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے، اور تبدیلی کی یہ گنجائش میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثبت ہی ہے اور بہتر ہی ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم کو بہت ایسے آؤٹ آف دی وے معاملے میں جا کر دیکھیں، لیکن ایک بہتر تبدیلی اور بہتر تبدیلی کی گنجائش جو سی ہے اس کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ امکانات پیدا ہوتے ہوئے اس لیے بھی دکھائی دیے کہ آج یعنی کہ یہ تھرسڈے کو، جمعرات کو، سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی جو آنکھ ہے اور ان کی جو اوور آل ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے حکومت توجہ دے اور ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے۔ یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور معلوم یہ ہوا ہے کہ خان صاحب کی جو رائٹ آئی یعنی دائیں آنکھ جو سی ہے وہ کوئی 85% متاثر ہو چکی ہے اس کی بینائی، اور 15% بینائی جو سی ہے وہ باقی ہے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے اوپر بات ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے، اس کے بارے میں معاملات ہونے چاہیے۔ اب میں دوبارہ سے آؤں گا جامی صاحب کے ولاگ کی طرف، اور اس ولاگ سے ہٹ کر ایک بات بڑی طے شدہ ہے، اور یہ بات میں اپنے ولاگز میں اور اپنی گفتگو میں کرتا بھی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے آفٹر اے لانگ ٹائم، اور بہت سارے تند اور تلخ تجربات کے بعد بہرحال اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ مسائل کا حل ٹکراؤ سے نہیں ہوتا، محاذ رائے سے نہیں ہوتا۔ مسائل کا حل اور مطالبات کی منظوری اور جو آپ چاہتے ہیں اس کے حصول میں کامیابی کا بہترین راستہ جون سا ہے وہ مذاکرات میں ہے، گفتگو میں ہے، مکالمے میں ہے، بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بارے میں، جب وہ لاہور آئے تو اتفاق ہوا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، گفتگو بھی ہوئی، اور میری جو گفتگو تھی وہ تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کی روایتی سیاست سے مختلف تھی، تو انہوں نے اس گفتگو کو جس توجہ سے سنا
اور جتنے پیسفل وے میں سنا، یعنی بالکل ہارڈ نہیں ہوئے، ہارش نہیں ہوئے، کوئی ریئیکشنری نہیں ہوئے، مسکراتے رہے، اور نہ صرف یہ کہ ساری بات انہوں نے سنی بلکہ اس کا انہوں نے بہت ہی ایک ڈیسنٹ وے میں آنسر بھی کیا۔ میں نے اس وقت ہی فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا کہ تحت سہیل آفریدی جو ان سے ہیں ایک نئی آپ کہہ لیں کہ ایک آواز، ایک نیا چہرہ پاکستان تحریک انصاف کا ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ملاقات میں سلمان اکن راجہ بھی موجود تھے، ان کی بھی گفتگو جو سی تھی وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ تحریک انصاف بہرحال مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پھر دیکھا گیا کہ یہ مذاکراتی عمل ہوا، بیہائنڈ دی کرٹن بھی ہوا اور سب کے سامنے بھی ہوا، ملاقاتیں بھی ہوئیں، گفتگو بھی ہوئی، بات بھی ہوئی۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اس نے بھی اپنی گنے اور توپیں اور فائرنگ کا جو اندھا دھند فائرنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اس میں کمی کی۔ اب وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، اس طرح سے حملہ آور نہیں ہوتے ہیں جیسے کچھ عرصہ پہلے تک ہو رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح سے ایک پازیٹیو چینج لے کے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دوسری طرف سے بھی آپ کو ایک مثبت اور تعمیری رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ دیکھنے کو اب ملنا شروع ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی اگر انگیجمنٹ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا مقتدر حلقوں کے ساتھ یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، تو کیا اس انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت کو ختم کر دیا جائے گا اور تحریک انصاف کو دوبارہ اقتدار دے دیا جائے گا؟ میں یہ کھلے لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر تو کسی کی سوچ ہے ایسی تو ابرپٹلی، اپیرنٹلی اور اس وقت کے حساب سے ایسی بالکل بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک بات ہے، ایک سیدھی سی بات ہے جو سیاسی فراست رکھنے والے حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ اس چیز کو وہ فالو بھی کرتے ہیں کہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کی قومی بقا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مثلاً ٹیررزم ہے، دہشت گردی، انتہا پسندی ہے، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی جو حقیقتیں ہیں، مثلاً بیہائنڈ دا کرٹن جو قوتیں ہیں لائک افغانستان ہے اور انڈیا ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے، اور ان کی جو پالیسیز اور ترجیحات ہیں اور ان کی جو سوچ ہے پاکستان کے لیے، اور جس طرح سے یہ گریٹر بلوچستان جیسے ایک شر انگیز پروپیگنڈا کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان ایلیمنٹس کو یا دہشت گردی کو یا دہشت گردوں کو یا ان کے سہولت کاروں کو سپورٹ دیتی ہے، ان کے لیے نرم رویہ اختیار کرتی ہے، تو ریاست ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گی، نہ ان کے ساتھ چلے گی۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ جو ملک کے اندر قومی ادارے کا حصہ بننا چاہتا ہے یا چاہتے ہیں، انہیں بہرحال طے کرنا پڑے گا کہ دہشت گردی، انتہا پسندی، اس کے سہولت کاری اور اس کے جو پشت پناہ ہیں ان کے بارے میں وہی سوچ اختیار کرنی پڑے گی جو کہ ریاست کی سوچ ہے۔ سمپل، سیدھا۔ دوسری بات، جو ریاستی ادارے ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، یا جو ملک میں امن و امان کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں ادارے اور ان کے کارکنان اور افسران، ان کے بارے میں فضول گفتگو، بے جا گفتگو، الزام تراشی، دشنام ترازی اور محاذ رائے کا رویہ ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اسی طریقے سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اکراس دا بورڈ، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ملک سے، ریاست سے اوپر ہے یا قومی مفادات سے اوپر ہے، اور اوپر ہو کر وہ جو چاہے وہ کر لے گی یا کرنا چاہے گی، تو اس چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ملک کے جو ادارے ہیں، جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں لائک قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، وہاں پر موجودگی اور اس موجودگی کو ایک پازیٹیو طریقے سے آپ کہہ لیں کہ اس کو ثابت کرنا یا اس کا اظہار کرنا ہی آپ کی بقا اور آپ کہہ لیں کہ آگے بڑھوتی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، یا ایک سیکیورٹی اور ایک ضمانت بن سکتی ہے۔ اگر آپ اداروں کو نہیں مانتے ہیں اور اس طرف نہیں جاتے ہیں تو تب بھی آپ کا نقصان ہوگا۔ اچھی بات ہے کہ محمود اچکزئی کی شکل میں اور راجہ ناصر عباس کی شکل میں اپوزیشن نے ان اداروں کو قبول کیا ہے،
ان کی حیثیت کو اور ان کی عینی حیثیت کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طریقے سے بہت اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس بات پر سوچ رہی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان میں شرکت کرے گی، اور اس سے بھی اچھی بات ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اسپیکر کے ساتھ، چیئرمین سینٹ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے حکومتوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، بے شک وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں یا فیڈرل گورنمنٹس ہوں، اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک سیاسی ماحول جو سا بہتر ہوتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں سیاسی آپ کہہ لیں سرگرمیوں کی اس طرح سے بحالی کہ جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام اور سیاسی عمل جو ہے وہ آگے بڑھے اور مستحکم ہو انٹل دا نیکسٹ الیکشن۔ اس چیز کے اوپر اگر پولیٹیکل پارٹیز اتفاق کرتی ہیں، ادھر دے آر فرام گورنمنٹ اور اپوزیشن، تو یہ ایک بہترین راستہ ہوگا، اور یہی بہترین راستہ جو سا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنے پر آمادہ کرے گا کہ ہم نے سیاسی نظام کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس ملاقات میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ افواج پاکستان 245 اور آرٹیکل 7 کے ذریعے حکومت پاکستان کی احکامات کو ماننے کی پابند ہے، اور ہیں بھی پابند۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک سیدھی سی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ انٹو دا ٹریک آتے ہیں اور ایک بیلنس راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کے لیے سارا کچھ موجود ہے۔ اپنی اسٹرگل کریں، اپنی جدوجہد کریں، ایک پیسفل وے میں ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانے میں اپنا کردار ادا کریں اور پھر اپنا حصہ وصول کریں۔ تو یہ ہے کچھ صورتحال ملک کے جمہوری معاملات پر، سیاسی معاملات پر، ملک کی دفاع کے اوپر، ملک کی سلامتی کے حوالے سے، داخلی امن کے حوالے سے، اور اس ملاقات کے حوالے سے جو سیکیورٹی پرسنالٹی اور صحافتی آپ کہہ لیں کہ دانشوروں کے درمیان ہوئی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر ایسا راستہ اختیار کرے گی جس میں اشتعال انگیزی نہ ہو، جس میں محاذرہ نہ ہو، جس میں تدبر زیادہ ہو، فراست زیادہ ہو، سنجیدگی زیادہ ہو، معاملات کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی سوچ ہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاکستان کے پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک سسٹم، ریاست پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے دفاع، سلامتی اور اکانومی کو بہتر راستے پر لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج کا یہ بلاگ یہاں تک، مزید گفتگو ہم اگلے بلاگز میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔